بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی جلدی ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن جلا کر مالش کر لو، ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ جسمانی کمزوری کے لیے ایلو ویرا کا حلوہ اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ جلد کے داغ دھبے دور کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل بہت فائدہ مند ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو اپنا وزن بڑھانا ہے وہ لوگ روزانہ 4 کیلے ضرور کھائیں۔ کمزور ہاضمے والے لوگ کیلے نہ کھائیں۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو ان کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اسماگول کا چھلکا ملا کر صبح پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہری پیاز کے استعمال سے قبض کی پرابلم دور ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کوے انسانی چہرے کو پہچان رکھتے ہیں اور ساری زندگی یاد رکھتے ہیں۔ سبز چائے پینے سے مختلف اقسام کی الرجی سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ کھانے کے بعد سورۃ قریش پڑھنے سے پیٹ کم ہو جائے گا۔ سورۃ قریش پڑھنے والا انسان وقت سے قبل بوڑھا نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور بدن کی کمزوری ہے وہ لوگ ناشتے ایسے کریں کہ 3 دانے انجیر کھائیں، پھر 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز اور دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس پی جائیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا اور کمزوری دور ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکوں سے چہرے کا آہستہ سے مساج کرنے سے دانے دور ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار سے ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے جہاں اس کی ایک خوراک گوبر بھی ہے۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں۔ آلو پکانے کے بعد اگر ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑ دیا جائے یا فریز کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتا ہے اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے پر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور کسی بھی طرح ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں، ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرتے ہیں، زیادہ مؤثر۔ بلڈ بچوں کو زیادہ فیڈ پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ دہی میں ادرک کا چھلکا اور گاجر کا چھلکا ملا کر چہرے پر لگا لینے سے چہرہ 20 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوگا۔ جن افراد کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ جب بھی نہائیں تو بعد میں 1 گلاس پانی کا پی جائیں، ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ عورتوں کو مخصوص ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوری بعد کھجور کھا لو، معدہ ٹھیک رہے گا۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ کچا ناریل کھانے سے جسم ڈھیلا نہیں پڑے گا، پتھر جیسا سخت رہے گا۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے
وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ بندہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ جن عورتوں کا بچہ پیدا ہونے والا ہو ان کو اجوائن کا استعمال بالکل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جگر کی سوزش کا مسئلہ بنتا ہے۔ قہوہ بنا کر پی لیا کرو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر مساج کرو، کئی سالوں تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے بدن کے اندر طاقت ہمیشہ رہے گی۔ پانی میں عرق گلاب ڈال کر نہا لینے سے کبھی جسم سے بدبو نہیں آئے گی۔ رات کو ہونٹوں پر زعفران لگا کر سونے سے ہونٹ گلابی رہتے ہیں۔ وزن اور موٹاپا کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں، ایک ہفتے میں موٹاپا کم ہو جائے گا۔ دیسی گھی میں گندم کا دلیا بنا کر کھا لو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو جائے تو بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کر کھا لیں۔ اگر ذہنی دباؤ یا ذہنی ٹینشن کا مسئلہ ہو تو بھنڈی کے بیج سے افاقہ ہوگا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی ہے تو لائک کرنا اور مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔